بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی اور دوستو، ہم دانستہ اور نادانستہ طور پر اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکالتے ہیں جس کے انجام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جانتے نہیں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اس کا اثر ہمارے سماجی تعلقات پر یا ہمارے دین پر اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان الفاظ کے انتخاب میں، الفاظ کے چناؤ میں بہت ہی محتاط رہے، احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کرے۔ زبان سے کوئی بھی لفظ نکالنے سے پہلے دیکھ لے کہ اس کا اثر اس کے سماجی تعلقات پر کیا پڑنے والا ہے، یا اس کا اثر اس کے دین پر کیا پڑنے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دینی اعتبار سے، دینی حیثیت سے کچھ ایسی چیزوں کو بیان کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو عام طور پر ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ساتھیوں، غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے سماج میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگ کبھی کسی امانت کی قسم کھاتے ہیں، کوئی عورت کسی اپنے اولاد کی قسم کھاتی ہے، کبھی اپنے شوہر کی قسم کھاتی ہے، یا کوئی شخص کسی نعمت کی قسم کھاتا ہے، یا بہت سارے لوگ نبی کی قسم کھاتے ہیں، نماز کی قسم کھاتے ہیں، امانت کی عزت کی قسم کھاتے ہیں۔ بہت ساری شکلیں ہیں ساتھیوں۔ قسم آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کے ذہنوں میں معظم ہوتی ہے، وہ چیز محترم ہوتی ہے آپ کے نزدیک، اس لیے آپ قسم کھاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے جو قابل احترام ہو، جو قابل تعظیم ہو؟ اسی لیے ساتھیوں، شریعت نے ہمیں اللہ کے سوا غیر کی، کوئی بھی ہو غیر میں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ امانت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ عزت ہو، کچھ بھی ہو ساتھیوں، اللہ کے سوا غیر کی قسم کھانے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ چنانچہ ساتھیوں، صحیحین میں، صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہا ہے، اپنے والد کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا، سنو، اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، اگر تمہیں قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ یا پھر خاموش رہو۔ اگر قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ یا پھر خاموش رہو۔ لہذا پتہ چلا، اور دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کی سوا غیر کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بالامان فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ساتھیوں، پتہ چلا کہ اللہ کی سوا کسی بھی غیر کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ یہ شرک اکبر تو نہیں، لیکن شرک اصغر ضرور ہے، جو گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی سوا غیر کی قسم کھانے سے شریعت نے منع کیا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے سماج میں عورتوں کے اندر اپنی اولاد کی قسم، اپنے شوہروں کی قسم، یہ ساری خرابیاں عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ نبی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ فاطمہ کی قسم کھاتے ہیں، علی کی قسم کھاتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی سوا مخلوق میں جو بھی ہے اس کی قسم کھانا ساتھیوں شرعی اعتبار سے درست نہیں، شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 2 ساتھیوں، ہمارے سماج میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے زمانے کو گالی دینا۔ بہت سارے لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کسی کو بخار آ گیا تو بخار کو برا بھلا کہہ دیا، بارش کے نتیجے میں کسی کا مکان ڈھہ گیا، کسی کی کھیتی برباد ہو گئی تو بارش کو برا بھلا کہہ دیا۔
طوفان کے نتیجے میں کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، طوفان کو برا بھلا کہہ دیا۔ زمانے کو برا بھلا کہنے کی بری عادت ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ شریعت نے ساتھیوں اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یسب بنی آدم الدہر وانا الدہر بید اللیل والنہار۔ ابن آدم یعنی انسان اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اگر آپ لیل و نہار کو، دن اور رات کو گالی دیتے ہیں، کسی طوفان کو گالی دیتے ہیں، یا کوئی جو مصیبت آتی ہے اسے آپ گالی دیتے ہیں، بخار کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ اسے برا بھلا کہیں حادثے کو، تو گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ زمانے کی گردش، لیل و نہار کی گردش میرے اختیار میں، میرے حکم سے، میری مشیت سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ زمانے کو گالی دیتے ہیں گویا کہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ کوئی مصیبت آئے تو آپ مصیبت کو برا بھلا مت کہیں، طوفان کو برا بھلا مت کہیں، تو گالی دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ زمانے کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ زمانے کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ دن اور رات کی جو گردشیں ہیں وہ اللہ کی حکم سے اور اس کی مشیت سے ہوتی ہیں۔ لہذا آپ زمانے کو برا بھلا مت کہیں۔ مصیبت آئے تو صبر کریں، مصیبت آئے تو صبر کریں۔ کسی مصیبت کے نتیجے میں کوئی چیز آپ کی نقصان ہو گئی ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں، صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، لیکن زمانے کو برا بھلا مت کہیں۔ بخار اگر آ گیا ہو، کوئی آپ کو بیماری آ گئی ہو، یہ آج کل بہت ساری بیماریاں ہیں، تو بیماری کو برا بھلا مت کہیں، اسے مت کوسیں آپ۔ بخار ہو، شوگر ہو، بی پی ہو، بہت ساری جو بیماریاں ہیں اسے برا بھلا مت کہیں، کیونکہ یہ بیماریاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ لہذا ان بیماریوں کو برا بھلا کہنے سے، زمانے کو گالی دینے سے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک اور بھی چیز ساتھیوں جو ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے ہم کسی چیز میں خالق اور مخلوق کے درمیان برابری پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جس میں ہم خالق اور مخلوق کے درمیان برابری پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص کہے کہ اللہ چاہے اور آپ جو چاہیں، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں، اللہ سے امید رکھتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ساتھیوں جس میں اللہ کی برابری کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی برابری کا احساس ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس میں آتا ہے اور کسی معاملے میں اللہ کے نبی سے کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ماشاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندًا یا عدلا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ صرف اللہ جو چاہے۔ آپ اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے کے برابر قرار مت دیں۔ آپ اللہ اپنے ارادے میں تنہا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو چاہے، پھر آپ جو چاہیں، پھر فلاں جو چاہے۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، پھر فلاں سے امید رکھتا ہوں۔ پھر کا لفظ استعمال کریں اور کا لفظ استعمال نہ کریں، اس سے اللہ کی برابری ظاہر ہوتی ہے۔ تو شریعت نے، آپ دیکھیے بہت ہی باریک یہ نقطہ ہے جس میں عام طور پر لوگ واقع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایسے الفاظ
کہ انتخاب سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارے عقیدے کے اوپر ضرب آتی ہو، جس سے ہمارا عقیدہ خطرے میں آتا ہو، نقصان ہو، ہمارے دین میں دین کو نقصان پہنچتا ہو، تو ہمیں ایسے کسی بھی الفاظ کے استعمال سے ساتھیوں گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک آخری چیز ساتھیوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دعا میں اللہ کی مشیت کو لے آتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم کر دے مجھ پر۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ مت کہو کہ اللہم اغفر لی ان شئت، ایسے مت کہو کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ لیعزم المسئلہ، یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، ساری چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو مشیت انشاءاللہ کو دعا میں استعمال نہ کرے، انشاءاللہ کو دعا میں استعمال نہ کرے، بلکہ اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو دینے پر وہ آ جائے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اپنے دعا کے اندر اعتماد اور یقین پیدا کریں، آپ کو بھروسہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو ساتھیوں، کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، عورت اور مرد دونوں کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ سے ڈائریکٹ عقیدے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو الفاظ کا انتخاب کرے، سوچ سمجھ کر کرے، الفاظ کا، شبد کا چناؤ کرے بڑی سمجھداری کے ساتھ میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے اور اللہ پر اعتماد کرنے، اور جو دین کے اندر جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا گیا اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔